بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ذلك الكتاب یہ وہ کتاب ہے لا ریب فيه جس میں کوئی شک نہیں. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ایک اصول بتا رہے ہیں کہ دین کے اندر شک کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. دیکھو شک کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مریہ، ایک ہوتا ہے شک اور ایک ہوتا ہے ریب. شک کسے کہتے ہیں کہ صدر صاحب آئے یا نہیں آئے تو شک ہے. آئے ہوں گے شاید نہیں آئے، اس کو کہتے شک، کنفیوز ہوتا ہے. مریہ کسے کہتے ہیں؟ شک کے اندر اور مریہ کے اندر اور ریب کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق ہے، حالانکہ شک کے معنی نہیں آتے. تو مریہ کہیں گے شک کے اندر ایک طرف جھکا ہوتا ہے، مریہ کے اندر تزلزل ہوتا ہے. اور ریب کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے ہمارا دل یہ کہیں گے صدر صاحب نہیں آئے اور پھر فوراً یہ کہیں گے آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اتنی بھی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب. دیکھیں ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، عربی کے اندر وہ کے لیے آتا ہے. ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ. حالانکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے تو ایسا کہنا چاہتا ھذا الکتاب یہ کتاب، لیکن بولا یہ جا رہا ہے وہ کتاب. یہاں پر ایک بڑی بلاغت مقصود ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یعنی اتنی عالی شان کتاب ہے، اتنی اونچی کتاب ہے کہ جس کے اعزاز تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. اس لیے یہ بتا یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے، جو ڈر اختیار کرے. قرآن جو ہے اللہ نے کہا پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اسے شفا کا ذریعہ بنایا، اور ہر ایک کی ہدایت کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. تو قرآن پڑھتے وقت ہم نے کیا نیت کرنی چاہیے؟ جب بھی ہم قرآن کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو کیا نیت کرنی چاہیے؟ تو قرآن کو ہاتھ میں لے کر یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے انسانیت کی ہدایت اس کتاب میں رکھی ہے، تو میں بھی انسان ہوں، تو میرے حصے کی جو ہدایت یہاں پر رکھی ہے اللہ تو وہ مجھے عطا فرما. شاید ہم کبھی یہ نیت نہیں کرتے. یہ نیت کرنا چاہیے کہ اللہ جو میرے حصے کی ہدایت ہے وہ مجھے عطا فرما. للمتقین ہدایت کسے ملے گی؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. ورنہ قرآن کریم کی تراجم کرنے والے ہدایت سے خالی ہے بات. کئی ایسے یہودی ہیں یا کئی ایسے عیسائی ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا لیکن ہدایت نہیں ہے. کیوں؟ للمتقین جس کے دل میں ڈر ہوگا ہدایت اسے ملے گی. اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اگر میرے یا آپ کے دل میں ہے تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. تو تقوی والے کون ہیں؟ تو تقوی والوں کی آگے اللہ صفات بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب
پہلی ہی صفت جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیے، ایک ہے مشاہدہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور ایک ہوتا ہے غیب جو نظر نہیں آتا. یہاں کام کرو تو پیسہ ملتا ہے، مشاہدہ ہے. غیب کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھو تو نیکیاں ملتی ہیں، نظر نہیں آتا. آپ کے پاس، ہمارے پاس 50,000 روپے ہیں، اگر ہم نے یہاں سے اس کو بینک میں رکھا یا 1,00,000 روپے بینک میں رکھا تو اس کے اوپر ہمیں کیا ملتا ہے؟ انٹرسٹ ملتا ہے. تو 50,000 کو رکھا تو اور 5,000 روپے بڑھ گئے تو 50 کے کتنے ہو گئے؟ 55. مال بڑا یا گھٹا؟ بڑا. اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا، میری نظر سے دیکھو تو یہ گھٹا ہے، بڑا نہیں ہے. عقل کہتی ہے بڑا اور اللہ کہتے ہیں گھٹا. یمحق اللہ الربا، میں سود کو گھٹا کر رہوں گا. اور صدقہ جو ہے 50 میں سے 5,000 روپے رمضان میں سے کسی کو دے دیے تو اب کتنے بچے؟ 45. تو یہ بڑا یا گھٹا؟ یہ گھٹا. لیکن اللہ کہتے ہیں وہ یربی الصدقات، نانا گھٹا نہیں، یہ بڑا ہے. ہماری نظر جو دیکھتی ہے وہ مشاہدہ ہے، اور اللہ کی نظر یا اللہ کا جو علم کہتا ہے اسے کہتے ہیں غیب، جو سامنے نظر نہیں آ رہا. آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشاہدہ. اور جب موت آتی ہے نا تو آدمی جب سکرات میں جاتا ہے تو غیب سامنے آتا ہے، غیب مشاہدے میں آتا ہے اور مشاہدہ غیب میں جاتا ہے. اسے دیکھیں مرتے وقت اگر آپ مرحوم کو یا کہتے مرنے والے کو آواز دو امی، امی، ابا، دادا، تو وہ کیا کرے گا؟ آنکھیں تو بنے، آواز تو سن رہا ہے، لیکن سامنے کوئی اور مخلوق ہے، سامنے کچھ اور نظارے ہیں. تو جب تک آدمی غیب مشاہدے میں نہیں آتا تب تک توبہ کا اعتبار ہے. لیکن جہاں غیب مشاہدے میں آیا، اب آپ بولو اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جو کوالٹی رکھی ہے ایمان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو میرے غیب پر یقین رکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ پیسے تھے، انہوں نے رکھے تھے اس اعتبار سے کہ چلو میں فاطمہ کو انار کھلاؤں گا. ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ اے نبوت کے خاندان والوں، میری ضرورت کو پورا کرو. تو آپ نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ اپنی اماں سے کہنا کہ وہ کچھ پیسے رکھے ہوئے اور بھیج دو. تو انہوں نے بھیجے. تو وہ جو پیسے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے. اصل انہوں نے انار خریدا تھا، انہوں نے انار خریدا تھا، تو وہ جو انار جن پیسوں سے خریدا تھا وہ دے دیا، اس کی ضرورت پوری کی. تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز، ایک باندھی آئی، اس کے ہاتھ کے اندر ایک خیوان تھا اور اس کے اندر بھی انار تھے، اس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا تھا. علی کہ جی کہ یہ آپ کی خدمت میں. حضرت علی نے لیا اور کہا کہ یہ میرے نہیں ہے، کسی اور کے ہو سکتے ہیں. کہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے نا؟ کہ جی. کہ نہیں یہ میرے نہیں ہے. کہ نہیں یہ تیری ہے. کہ نہیں میرے نہیں ہے. کیسے؟ کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک انار دیا تھا، اسے جب میں گن رہا ہوں تو یہ 9 ہے.
اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک دے گا اسے 10 ملے گا۔ یہ میں گن رہا ہوں، یہ 9 ہے، یہ میرے کیسے ہو سکتے، کسی اور کے ہو گئے؟ تو اس نے اپنے آستین سے ایک انار کو نکالا اور پھر اس جوان کے اندر رکھا اور کہا کہ بے شک اللہ سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سچ کہتے ہیں، 1 2 تو 10 ملے۔ صحابہ کو اپنی جیب سے زیادہ اللہ کے غیب پر یقین ہے۔ ان کے یہاں پہ دنیا جو تھی، دنیا وہ ہاتھ کی چیز تھی، چھوڑنا آسان تھا، اور ایمان جو تھا جیب کی چیز تھا۔ ایمان کو نہیں دیتے، دنیا کو چھوڑ چھوڑ۔ ہمارے یہاں پر دنیا جو ہے وہ جیب کی چیز بنی ہے اور دین ہاتھ کا چیز بنا، کبھی بھی چھوڑنا آسان۔ ہم دین کو برتتے ہیں اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی طبیعت پر اچھا لگا تو کیے اور اچھا نہیں لگا تو چھوڑ دیے۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، حالانکہ دین نام ہے اپنی طبیعت کو ڈھالنا اللہ کی شریعت پر۔ تو پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھنا۔ یہ جو میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، یقیناً حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں آسمانی دنیا پہ چلے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ محمد، یہ جو جنت ہے اس کی جو زمین ہے بالکل چٹیل میدان ہے، جو ایک سبحان اللہ کہے گا یہاں پر ایک پودا لگے گا، ایک سبحان اللہ پر ایک ایسا پودا لگتا ہے کہ جس کا جو تنا ہوتا ہے، جس کی جو شاخ ہوتی ہے، 500 سال کی مسافت کے بقدر اتنا بڑا ایک درخت لگتا ہے۔ ہمارے یہاں 2-4 درخت کر کے آس پاس لگے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا درخت لگایا۔ جن کو درخت لگانے کا بڑا شوق ہے اور لگانا چاہیے ماشاءاللہ، تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ درخت اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ کھیتی کو کہا گیا، کھیتی باڑی کو آپ نے سنا ہوگا کہ کھیتی باڑی کرنا ہے، اناج اگانا۔ کیا ہے سر؟ اناج اگانا۔ اناج اگانا اسے اچھا پیشہ کہا گیا، کیوں؟ حالانکہ اس پہ جو لاگت لگتی ہے، اگر آپ کٹائی چھٹائی یہ کرو نا تو آپ پہ کچھ نہیں بچتا، بلکہ کبھی کبھی اپنے جیب کے دینے ہوتے ہیں۔ لیکن اچھا پیشہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہر دانے پر اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے اچھا پیشہ کہا گیا۔ ان دانوں کو اگر کوئی چوری کرے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب، اگر پرندے کھائیں تو اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ جی ہاں، تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اللہ غیب کی باتوں پر یقین رکھنا، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دوسری چیز، نماز کو قائم کرنا، خود بھی پڑھنا، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سبحان اللہ، کیسی آیت ہے دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو تم نے کمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہے تم نے کمایا اس میں سے تم نے خرچ کیا، ایک ہے جیسے باپ کہتا ہے بیٹا جو تیری جیب کے اندر ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ میرا کمایا ہوا ہے جو تو آگے کسی کو دے رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہر انسان کی جیب کے اندر اس کی اپنی صلاحیت کا نہیں ہے، اللہ کی عطا کا ہے۔ اللہ اس کی سمجھ مجھے آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على نبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأرضه. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.